واللعنۃ الدائمۃ وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. انسان اس بات کو درک کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اور یہ فطری ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرے یہ اس کا شکریہ بجا لاتا ہے. عام زندگی میں ایسے ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ کا کوئی مسئلہ حل کیا، تو عام طور پر انسان کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کا پھر احترام کرتے ہیں، اس کو ریگارڈ دیتے ہیں. ایک فطری سی چیز ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی طرف سفر کرنا ہے. جس طرح رحم مادر میں انسان جب ہوتا ہے، وہاں سے متولد ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، رحم مادر سے اس دنیا میں آیا ہے. ایک اور عالم سے رحم مادر میں آیا ہے، متولد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس عالم مادہ میں آ گیا. اب یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم مادہ جسے کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یہ بھی ہمارے لیے رحم مادر کی طرح ہے. اس کے بعد ایک اور تولد ہونا ہے ہمارا، جس تولد کے ذریعے منتقل ہو جائیں گے عالم برزخ اور عالم آخرت کی طرف. جس طرح سے بچہ رحم مادر سے سالم پیدا ہوتا ہے، صحت مند پیدا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، یا کمزور ہوتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے، یا ناقص پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک رحم مادر کی طرح ہے. ہم اس دنیا سے جب عالم برزخ میں جائیں اور عالم آخرت کی طرف جائیں، ہمارا تولد ہو، ہماری ایک اور پیدائش ہو، جس کے ذریعے ہم منتقل ہوں گے. موت حقیقت میں انتقال کا نام ہے. تو ممکن ہے ہمارا وہ تولد بھی جو عالم برزخ اور آخرت کے لیے ہے، اس میں انسان سالم ہو، قوی ہو، درست ہے، صحت مند ہو، ممکن ہے کمزور ہو، ممکن ہے بیمار ہو، ممکن ہے معذور ہو، نابینا، گونگا، بہرا، اپاہج ہو. یہ ممکن ہے. یہاں پر بیماری ہو، اس کا علاج اسپتال میں کیا جاتا ہے بیماروں کا. کمزوریوں کو کہاں دور کیا جاتا ہے؟ اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے. لیکن اگر انسان یہاں سے درست اس عالم میں نہ گیا، صحیح طور پر اس عالم برزخ اور آخرت میں نہ گیا، تو ممکن ہے اللہ نے جو وہاں ایک اسپتال رکھا ہوا ہے بروں کے لیے، وہ جہنم ہے.
जहन्नम में जाकर अपने सजाओं, अपने गुनाहों की सजा पाएंगे। अगर वहां अपाहज गए हैं तो वहां जहन्नम में जाना पड़ेगा, खुदा न खास्ता। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस आलम में, इस जो हमारे रहम मादर की तरह है, शिकम मादर की तरह है, इस आलम में हम अपने आप को सालिम बनाएं, सेहतमंद बनाएं, रूहानी और बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर अपने आप को सेहतमंद बनाएं, मजबूत बनाएं, कवि हो हम। तो उलमा ने इस सफर का नाम यह रखा है कि इंसान की रूह रुश्त करे, ताकतवर हो, कमाल की तरफ जाए। इसके लिए सैर व सलूक की जरूरत है, यानी बंदगी की जरूरत है, यानी इबादत की जरूरत है। अपने आप को बेहतरीन सिफात के साथ आरास्ता करने की जरूरत है। अपने अकायद को, अपने अफकार को, अपने आमाल और किरदार को कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालने की जरूरत है। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम व सना के बारे में क्या कहा गया? काना खुलुकुहु अल कुरान या खुलुकुल कुरान। आपका अखलाक कुरान था, कुरान आपका अखलाक है। लिहाजा हमने अपने आप को खुदा की तरफ लेके जाना है, अपने इख्तियार और इरादे से। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। खुदा मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, हमने इंसानों को रास्ता दिखा दिया। इंसान को इसके अपने ऊपर है कि वह हिदायत के रास्ते पर चलकर खुदा का शुक्र बजा लाता है या हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुमराह होकर कुफरान नेमत इलाहिया करता है। अपने इसके अपने ऊपर है और यही आजमाइश है इसकी। लिहाजा जरूरी यह है कि हम अपने आप को संवारें, बेहतर बनाएं। उलमाए अखलाक, जो अखलाक के मुरब्बी हैं, उन्होंने कुरान और सुन्नत से आइमा अलैहिस्सलात अलैहिस्सलाम के फरामीन, उनकी ज़िंदगी और सीरत, अंबिया की सीरत से हमारे लिए बाकायदा किताबी शक्ल में इन मतालिब को बयान किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने बुज़ुर्ग उलमा की जो किताबें हैं उनसे इस्तिफ़ादा करते हुए इस जो अखलाकी मौज़ूआत हैं इन पर गुफ्तगू करूँ, जिनके ज़रिए हमारी रूह ताकतवर हो जाए और हम सही व सालिम हो जाएं, बातिनी अंदरूनी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर बीमार ना हों। क्योंकि जैसे बदन की बीमारियां ऐसे रूह की भी बीमारियां हैं। आम तौर पर दो तरह से उलमा इस तरबियत के अमल को अंजाम देते हैं, या दो तरीके आमतौर पर बाज़ाहिर नजर आते हैं। एक तरीका यह है कि उसको तलकीन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं बाहर से, और उसको सिखाते हैं, उन चीज़ों के बारे में उसके अंदर तासुब पैदा कर देते हैं या आदत बना देते हैं, और वो
اعمال اور وہ چیزیں اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں اس عادت کی وجہ سے، اور وہ عادتاً ان کو پھر انجام دیتا ہے۔ مثلا نماز قرآن پڑھنا ایک عادت بن جائے، روزانہ پڑھے، تسبیح کرنا عادت بن جائے، روزانہ کرے، عادت۔ اور یہ جو ہے عادت کا سلسلہ جو ہے، اگر انسان عبادات کو عادت سمجھ کر انجام دے تو یہ اس کے لیے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ غرور اور تکبر لے آتی ہیں۔ یہ کہتا ہے جی کہ میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، باقی تو بالکل نماز شب کی طرف توجہ نہیں دیتے، میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ تو بے دین ہے، بے نماز لوگ ہیں، نفرت کرتے ہیں ان سے۔ ایک اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے غرور اور تکبر کا، خود پسندی کا۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے۔ اس روش سے اگر کسی کی تربیت کی جائے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ خود پسندی کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، غرور کا شکار ہو جائے، اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کو مغرور کر دیں۔ میں خرچ کرتا ہوں جی بہت زیادہ، میں سخی ہوں، باقی کنجوس ہیں، باقی بخیل ہیں جی، کماتے ہیں خرچ نہیں کرتے، میں تو کرتا ہوں۔ دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ممکن ہے کہ آپ آتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، آواز و نصیحت کرتے ہیں، بھئی نماز پڑھا کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، جہنم ہے، ڈراؤ، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے موٹیویشن کرو، یا بچپن سے والدین لگا دیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، عادت بن جائے۔ اور خداوند متعال کی درست معرفت بھی نہ ہو، صحیح طرح سے شناخت ہی نہ ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کون ہستی ہے وہ، کیا یہ وہی ہستی ہے جس کی بارگاہ میں جب امام نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو چہرے پر موت کی زردی آ جاتی ہے؟ کیا یہ اسی خدا کی عبادت ہے؟ کہ کربلا معلیٰ میں اتنے مصیبتوں اور مشکلات کے بعد جناب ثانی زہرا یہ کہ ما رأیت اللہ جمیلا، میں نے سوائے جمال خدا کے اور کچھ نہیں دیکھا، اور شام غریبہ نماز شب پڑھیں، تہجد پڑھیں، کیا ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی بارگاہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا ان صبر حبلی ان صبر تو اللہ حر نارک فکیف اصبر اللہ فراقک، خدایا میں تیری آتش جہنم کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ایک دن عرض کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں میں جب علی اصغر کو دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں وہ، پانی جب مانگا تو اس ششمہ آب شیر کے گلے میں تیر مارا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ خدایا میرے لیے یہ مصیبت تحمل کرنا آسان ہے کیونکہ تیرے سامنے ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ ہماری عبادت اسی خدا کی ہے یا نہ؟ ہمارا خدا ہمارا ذہنی اپنا بنایا ہوا خدا ہے کوئی، خدا نہ خواستہ ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کیسے کرتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، رکھتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان بتوں سے، اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں سے۔ اور انسان تعجب کرتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی، کچھ قوم، لوگ
ایک ملت اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان بتوں کی پھر پوجا اور پرستش شروع کر دے. ایسے ہو سکتا ہے؟ ان کے آگے جھکیں، خلوص کے ساتھ جھکیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ جھکیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. آج کسی نے، کتنے لوگ پرستش کرتے ہیں، سرمایہ کی پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں سرمایہ کو، اقتدار کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اس کی. سمجھنے کا ہم نہیں پوج رہے. اور اپنے ذہنی بنائے ہوئے خدا کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کلما میزتموہ بأوہامکم فی ادق معانی ہے مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. تم اپنے ذہنوں کے ذریعے جو بھی خدا کو تصور کرو، جو بھی تصور بناؤ اپنے ذہنوں کے ذریعے خدا کے بارے میں، دقیق ترین معانی کی طرف چلے جاؤ، گہرا تصور بناؤ، گہرے معانی ذہن میں لے آؤ اس کے بارے میں. مخلوقن، وہ تمہارا بنایا ہوا ہے، تمہارے ذہن کا بنایا ہوا ہے، تمہارے تخیل کی طاقت کا بنایا ہوا ہے. مخلوق ہے وہ. حالانکہ ہمارا خدا مخلوق نہیں. مصنوع، تمہارا بنایا ہوا ہے. مصنوع مثلکم، تمہاری طرح کا بنایا ہوا ہے وہ. جیسے تم مخلوق ہو، کوئی مخلوق ہے. مردود الیکم، تمہاری طرف، یعنی تمہاری جیسا ہی ہے وہ. لہذا قرآن مجید میں بعض آیات میں ہے کہ ایک دور پڑھ لے محمد و آل محمد پر. سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. پاک و منزہ ہے خدا کی ذات اس چیز سے، ان صفات سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ اما یصفون، ان اوصاف سے خدا کی ذات منزہ تر ہے، پاک اور منزہ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے خدا کے وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. صرف انہیں حق ہے خدا کی توصیف کرنے کا. ہر کسی کو خدا کی توصیف کرنے کا حق قرآن کی آیت ہے. سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. یہاں پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے علامہ طباطبائی نے، صاحب المیزان نے، تفسیر المیزان میں. یعنی خداوند متعال کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے علاوہ جو اللہ نے خالص کر لی، ان کے علاوہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہے. انہوں نے خالص کر لیا اپنے آپ کو. کس کے لیے؟ وہ خالص ہو گئے ہوئے ہیں. خدا کے علاوہ ان کی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جملے علامہ طباطبائی کو دسر ہو گئے، خداوند اس آیت کے ذیل میں عز و جل بندگانی دارد کہ ایشون را برائے خود خالص کر دے، کیونکہ مخلص کا ہے نا،
کہ اللہ نے ان بندوں کو اپنے لیے کیا کیا ہے؟ خالص کر لیا ہے. الا عباد اللہ المخلصین. کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے، عبد ہیں، بندے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ خالص کر لیا ہے. یعنی اس خالص کیے جانے میں ان کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے. اور خدا نے اپنی ان کو شناخت کروائی ہے، ان کو شناخت کرائی ہے. اور اپنے علاوہ ہر چیز کو ان سے دور کر دیا ہے، خالص کر لیا ان کو اپنے لیے. وہ صرف خدا کو پہچانتے ہیں، غیر خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خدا کے علاوہ کسی کو پہچانتے بھی ہیں تو خدا کے ذریعے پہچانتے ہیں. اگر یہ لوگ خدا کی توصیف کریں، یہ لوگ خدا کے اوصاف بیان کریں، تو وہ اوصاف ایسے ہوں گے جو اللہ کی کبریائی کے ساتھ سازگار ہیں، ان کو حق ہے. یہ لوگ ہیں فقط خدا کی صفات بیان کرنے والے. لہذا ہمارے ذہنوں میں کیسا خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ یہ بہت عام ہے. جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ہزار خیال آتے ہیں. کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی ذہن ادھر. ہم اسیر ذہن ہوتے ہیں. اپنے ذہن کے جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، اس کے اسیر ہوتے ہیں، ان سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ہوتی کہ کون ہم سے گفتگو کر رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جس کی بندگی اور عبادت کرنی ہے اس کی معرفت اور شناخت حاصل کی جائے. جتنا جتنا معرفت، اس کی شناخت کا درجہ بلندتر ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، بدلتا چلا جائے گا. وَإِلَّا آپ دیکھیں لوگ ہیں دنیا میں اللہ اکبر کہہ کے بندے کو مار دیتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. یہ کس کو انہوں نے کہا اللہ اکبر؟ دنیا میں قتل و غارت گری آپ دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی دہشت گرد گروپ بنے ہوئے اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. کربلا معلیٰ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے وہ نماز جماعت پڑھتے تھے، اذان دے رہے تھے کربلا میں. وہ کس خدا کی عبادت کر رہے تھے؟ کون سا خدا تھا ان کا؟ اپنا اختراع شدہ، اپنا بنایا ہوا، اپنی ذہنی اختراع. لہذا خدا کی طرف سفر، سیر و سلوک بغیر معرفت کے مفید نہیں ہے، یا کم مفید ہے. کہ انسان اپنے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لی، کیا کہتے ہیں جی یہ مجزی ہے، آپ کا عمل ادا ہو گیا ہے، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہے. کیا خدا نے قبول بھی کی ہے؟ نماز کا آپ نے شرائط کے ساتھ پڑھ لی، باٹم لائن موجود ہے. بے شک ذہن میں ہزاروں خیال ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن کیا وہ ادا ہوگی ہے؟ لیکن کیا وہ قبول بھی ہوئی ہے؟ یہ بہت عام بات ہے. لہذا ہم نے ایک دوسرا راستہ ہے، علماء نے جو بیان کیا ہے،
تربیت کا، وہ اس طرح سے ہے کہ انسان پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے طوطے کو سکھا دیا بولنا، وہ بولتا رہے گا تلقین کر کے، یا اور طریقے جو آج کل دنیا میں مرسوم ہے، فارسی میں کہتے ہیں شرطی کر کے، آپ نے اس کی چیزیں سکھا دیں، اس کی ہارڈ ڈسک میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے آٹومیٹیکلی۔ مثلا باہر سے آپ نے اس کے اوپر چیزیں لگائی ہیں، باہر سے چڑھائی ہیں اس کے اوپر، یہ رنگ باہر سے آیا ہے، جیسے دیوار اور باہر سے سفیدی لگا دو یہ اتر بھی جاتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جو فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، نیکیاں، اچھائیاں ہیں، اس کے اندر سے چشمے، جیسے چشمے سے کوئی شے پھوٹتی ہے، اس کے اندر سے پھوٹیں، اس کے اندر سے پھوٹیں، یہ اس کے فطرت کے چشمے سے پھوٹیں۔ اگر اس طرح سے یہ فضیلتیں اس کے اندر آئیں گی پھر اس میں غرور اور تکبر نہیں آئے گا، اس میں تواضع آتی چلی جائے گی، اس میں خضوع اور خشوع آتا چلا جائے گا، غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، عجز و انکسار آئے گا۔ اس میں جو فضیلتیں اور فضائل اور اس کی اندر جو پاکیزہ صفات سے یہ آراستہ اور پیراستہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ پھلدار درخت کی طرح جھکتا چلا جائے گا، جھکتا چلا جائے گا۔ علماء اخلاق جو وحی کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، سیرت انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے تربیت کرتے ہیں یا رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ قرآنی راستہ بھی ہے، اس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس طرف چلیں۔ لہذا قرآن مجید کے اندر ہے کہ اس سفر کا نام روایات میں بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ عجیب آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، الزموا انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کی طرف توجہ دو، لگ جو اپنے نفس کے ساتھ، لا یضرکم من ضل، گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہوگے، یعنی جب انسان اپنے نفس کے ساتھ، قرآن کی اصطلاح میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہدایت کا سفر آپ کے نفس سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفس کے ساتھ لگ جاؤ، توجہ کرو اپنے نفس کی طرف، اس سے بے توجہ ہی نہ کرو۔
علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اور جو گمراہ ہے تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا، ضرر نہیں پہنچا سکے گا. کب؟ اذا اہتدیتم، جب تم صاحب ہدایت ہو. یعنی جب آپ اپنے نفس کے ساتھ مربوط ہوگے، آپ کی توجہ ہوگی، آپ اپنے نفس پر توجہ کرنے لگے اور اپنے نفس کے ساتھ ملازم یعنی پکے لگ گئے، تو آپ صاحب ہدایت ہو جائیں گے. یہاں پر علامہ طباطبائی، پہلے اس آیت کا ترجمہ کر دوں. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی طرف توجہ دو. لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا گمراہ. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا چکے ہو، تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہو. تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں جو کچھ تم نے انجام دیا، عمل کیا، وہ آپ کو بتائے گا، اس سے آگاہ کرے گا. اب اس آیت میں کیا ہے کہ علیکم انفسکم. علامہ طباطبائی اس آیت کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں کہ برشما باد نفستون، یعنی کہ اپنے نفس کے ساتھ ملازمت کرو، یعنی اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کی توجہ کرو، اس سے توجہ نہ ہٹاؤ کبھی بھی. مسلسل اسی پر توجہ رکھو، مسلسل توجہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نفس جو ہے یہی راہ ہدایت ہے. تمہارا نفس کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے. نفس سالک نہیں ہے، تمہارا نفس ہی تمہاری راہ ہدایت ہے. جو آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ خدا تک پہنچائے گا. یہ راہ ہدایت آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ خدا تک پہنچائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. غرر کے اندر مرحوم آمدی نے مولا علی علیہ السلام سے چند روایات نقل کی ہیں، ان کو بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. قال علیہ الصلوۃ والسلام من عرف نفسہ عرف ربہ. دوسری حدیث قال علیہ الصلوۃ والسلام عجبت لمن یجہل نفسہ کیف یعرف ربہ. مجھے تعجب ہے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟ یعنی جو اپنے آپ سے غافل ہے وہ اپنے رب سے بھی کیا ہے؟ غافل ہے. انشاءاللہ کل عرض کروں گا اگلے درس میں. عجب تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں عجب تو لمن یجہل نفسہ کیف یعرف ربہ. مجھے تعجب ہے، حیرانی ہے، حیرانگی ہے میری کہ جو شخص اپنے آپ سے جاہل ہے وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا؟ ایک اور حدیث ہے، مولا کا ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد انتہى الی غایت کل معرفت و علم. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ ہر معرفت اور علم کی انتہا کو پہنچ گیا. پھر ارشاد ہے مولا علی علیہ السلام کا لا تجہل نفسک، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جاہل نہ ہونا. علیکم انفسکم، یعنی اپنی معرفت حاصل کرو، اپنے آپ کو پہچانو، یہ معنی ہو جائے گا. اب علیکم انفسکم یعنی اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس سے جاہل، اپنے آپ سے جاہل اور غافل نہ ہو جاؤ. جب اپنے آپ سے جاہل ہو جاؤ گے تو غافل بھی ہو جاؤ گے. قال علیہ الصلوۃ والسلام لا تجہل نفسک، اپنے بارے میں جاہل نہ بنو.
اپنے بارے میں جہالت کا شکار نہ ہو جاؤ. فَإِنَّ الْجَاهِلَ معرفت نفسہ جاہل بکل شیء. اس لیے کہ جو بھی اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہے، اپنے نفس کی معرفت، اپنی معرفت سے جاہل ہے جو بھی، عجیب ہے، جاہل بکل شیء، ہر شے سے وہ جاہل ہے. پھر ممکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو. مولا فرماتے ہیں جو اپنے سے جاہل ہے، جسے اپنی معرفت نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے، وہ ہر شے سے کیا ہے؟ جاہل ہے. تو شاید کا ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے، یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اپنی معرفت حاصل کرو، اپنے آپ کو پہچانو، خود سے غافل نہ ہو جاؤ، خود سے جاہل نہ ہو جاؤ. تمہاری ہدایت کا راستہ ہی تمہاری اپنی معرفت سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے. آج چونکہ پہلا درس تھا تو زیادہ وضاحت کے ساتھ کوشش کریں گے ان باتوں کو بیان کریں، اور امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اور خود میرے لیے یہ ایک تنبہ اور توجہ کا مجھے بنے گی، تاکہ میں بھی اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالوں، اور اس جو ہدایت کا سفر ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اپنے نفس کی معرفت اور پہچان سے ہم اس سفر پر گامزن ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.